جب ڈاکوؤں نے شریف آدمی سے قسم اٹھوائی، وہ بھی طلاق۔ ایک مرتبہ ایک شخص کی گھر چوری ہوئی۔ جب چور اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے تمام ساز و سامان لوٹنے کے بعد اس شخص سے یہ قسم اٹھوائی کہ اگر کسی سے تم نے ہمارے بارے میں کہا تو تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وہ چور اسی محلے کے تھے اور وہ شخص ان چوروں کو جانتا بھی تھا، لیکن مجبوراً اس نے اس وقت ہی قسم اٹھا لی۔ چور تمام گھر کا ساز و سامان چوری کر کے وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ انسان بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ اگر میں چوروں کے بارے میں بتاؤں گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر میں اپنی بیوی کو بچاتا ہوں تو میرا گھر خالی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا اور بہت ہی پریشان تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت کچھ کہہ نہیں سکتا، اگر کہوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ اجمالاً کہو، اس میں سمجھ تو یہی آتی ہے کہ اشارتاً اپنی بات کو بیان کرو۔ تو اس نے کہا، حضرت گھر میں چوری ہو گئی ہے اور چوروں کو میں جانتا بھی ہوں، وہ میرے محلے کے ہیں، لیکن اگر میں نے چوروں کے بارے میں بتایا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تسلی دی کہ تسلی رکھو، اپنے گھر چلے جاؤ، طلاق بھی نہیں ہوگی اور چور بھی پکڑے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں کل ظہر کی نماز تمہاری محلے کی مسجد میں پڑھوں گا۔ اگلے دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں گئے اور ظہر کی نماز وہیں ادا کی۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی شخص بھی کمرے سے باہر نہ جانے پائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد ایک دروازہ کھول کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف اور وہ شخص جس کی چوری ہوئی تھی دوسری طرف آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے اس شخص سے کہا کہ باری باری سب لوگ باہر آئیں گے، تو جو بندہ چور نہیں ہوگا اس کے گزرنے پر تم کہنا کہ یہ چور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایک کر کے لوگ باہر نکلتے گئے اور سب کو دیکھ کر وہ کہتا گیا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی چور وہاں سے باہر آئے تو اس نے خاموشی اختیار کر لی، گویا اس نے بتایا بھی نہیں اور بتا بھی دیا کہ یہ چور ہے۔ اس طرح وہ چور بھی پکڑے گئے اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ڈیئر ویورز، دیکھیں، ہماری زندگی ویسے بہت زیادہ مشکل لگتی ہے، لیکن یہ اتنی مشکل ہے نہیں۔ دراصل ہم نے اپنی سوچوں کو ڈائیورٹ کر کے، اپنے دماغ کو صحیح طرح استعمال نہ کر کے اس کو بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں اور دوسروں کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کریں، جو ہم سے چھوٹے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، جو ہمارے جونیئرز ہیں۔ کیونکہ جب ہم دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، انڈائریکٹلی ہماری زندگی میں بھی اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گا اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔